حوالے سے سیکھیں۔ اصل میں ہوتا کیا تھا، پہلے زمانے میں جب نئی کلیسیا بنی، جب کلیسیا کا جنم لیا، تو اس دوران میں لوگ ان مقامات پہ جایا کرتے تھے جن کی نشاندہی مقدس مریم نے کی تھی، اور انہیں بتایا تھا کہ کون کون سے راستوں پر چل کر یروشلم سے کلوری تک یسوع مسیح کو لایا گیا اور انہیں مصلوب کیا گیا اور پھر قبر میں رکھا گیا۔ تو لوگ ان مقامات کی سیر کرتے تھے، وہاں جاتے تھے، ان مقامات پر جا کر تو دعا کرتے تھے اور اپنی زندگی کو بدلنے کا موقع پاتے تھے۔ پھر اس کے بعد جیسے جیسے کلیسیا بڑھتی گئی تو یہ ضرورت محسوس ہوئی کہ ان مقامات پر پہنچنا ہر ایک کے لیے ممکن نہیں ہے، تو کیوں نہ چرچز میں ہی ان پر غور کیا جائے تاکہ انسان اپنی زندگی کو بدلنے کا موقع حاصل کرے۔ کیونکہ یسوع مسیح نے اپنی موت کی یادگاری ٹھہرائی تھی اور وہ چاہتے کہ میں نے اتنی بڑی قربانی چونکہ ان کے لیے دی ہے تو یہ کبھی اس قربانی کو بھولنے نہ پائے۔ انہیں ہمیشہ یاد رہے کہ میں نے ان کی خاطر اپنی جان کو قربان کیا تاکہ یہ بھی اپنی زندگی میں اپنے آپ کو دوسروں کے سامنے پیش کرنے کا موقع حاصل کر سکے۔ ان کے لیے بھی اپنی جان سے زیادہ خدا کے حکم کی قدر، ان کے لیے بھی اپنی جان سے زیادہ خداوند کی پاک مرضی کی فکر ہو۔ اور ہم دیکھیں کہ ہمارا جو مذہب ہے، جو مسیحیت ہے، وہ جان لینے کی طرف ہمیں نہیں لے کے آتی۔ آپ پوری انجیل پاک کو دیکھیں مکاشفہ تک تو آپ کو یہی پتا چلے گا کہ جان دینے تک وفادار ہے۔ کہیں آپ کو نہیں ملے گا کہ جان لینے تک وفادار ہے، کہ میری وفاداری میں کسی کی جان لے دو، نہیں، بلکہ میری وفاداری میں آپ اپنی جان دے سکتے ہیں لیکن میری وفاداری میں آپ کسی کی جان نہیں لے سکتے، یعنی جان دینے تک وفادار ہے۔ ہمارا کلام مسیح خداوند کی تعلیمات دوسروں کو دکھ نہیں دینا بلکہ اپنے آپ کو دوسروں کے لیے دکھ میں ڈالنا۔ ہم دوسروں کے لیے دکھ برداشت کر سکتے ہیں لیکن ہماری وجہ سے کوئی دکھی ہو تو اس کا مطلب ہے ہم ایک اچھے مسیحی نہیں، ہم وہ والے مسیحی نہیں ہیں جو حقیقی معنوں میں یسوع مسیح چاہتے ہیں، یا وہ مسیحی نہیں ہیں جن کے لیے یسوع مسیح نے اپنی جان کو قربان کیا۔ آج ہم ان مقامات کو ایک ایک کر کے سیکھیں گے تاکہ ہمیں یہ پتا ہو کہ یہ 14 مقامات اصل میں کیوں ڈیزائن کیے گئے اور ان 14 مقامات کو ہمارے لیے کیوں پیش کیا گیا، اور ہر چرچ میں ان مقامات کو کیوں پڑھا جاتا ہے تاکہ ہم انہیں سیکھ کر حقیقی معنوں میں انہیں پڑھیں، صحیح طور پر پڑھیں تاکہ ان کے پڑھنے سے ہماری زندگی میں کوئی تبدیلی آئے۔ اگر 14 مقام ایسے ہی پڑھ لیتے ہیں اور ہماری زندگی میں کوئی تبدیلی نہیں آتی تو اس کا مطلب ہے ہم نے بس پڑھا ہے اور اس کو سمجھا نہیں ہے، جانا نہیں ہے۔ اور جب ہم جان کر پڑھتے ہیں تو پھر ایک اور طرح کی تعظیم بھی آتی ہے اور ایک اور طرح کا طریقہ بھی ہماری زندگی میں داخل ہوتا ہے۔ ہم صحیح طریقے سے خداوند کی پاک مرضی کو پہچان کر اس کی پاک مرضی کے مطابق چلنا سیکھ جاتا ہے۔ یسوع مسیح نے کہا تھا کہ اپنی صلیب اٹھائیں اور میرے پیچھے اٹھیں، لیکن اس صلیب کو اٹھانے کے لیے ہمیں پہلے صلیبی راستے کا پتہ ہونا چاہیے۔ اگر میں صلیب اٹھانا چاہتا ہوں لیکن مجھے صلیبی راستے کا پتہ ہی نہیں تو یقینی طور پر میں اس صلیب کو اٹھا نہیں سکتا، لیکن جب مجھے راستے کا پتہ ہوگا تو میں اپنی صلیب اٹھا کر صحیح راہ پر چل سکوں گا اور صحیح معنوں میں میں خداوند کی پاک مرضی کو کیا کروں گا، پورا کروں گا۔ تو 14 مقامات میں جب ہم دیکھتے ہیں تو پہلا مقام ہے کہ یسوع مسیح گتسمنی کے باغ میں، جو بائبل کے مطابق 14 مقامات ہم دیکھتے ہیں کہ پہلے یسوع مسیح کہاں پہ ہوتے ہیں، گتسمنی باغ میں، اور وہاں پہ یسوع مسیح خدا باپ سے دعا کر رہے ہیں، اور لکھا کلام میں کہ ان کا پسینہ خون بن بن کر کیا کر رہا تھا،
آسانی میں سے وہ گزریں گے، ایک اذیت میں سے گزریں گے، تکلیف میں سے گزریں گے، دکھ میں سے گزریں گے، مگر وہاں پہ یسوع مسیح ہمیں کیا سکھاتے ہیں؟ اے باپ، اگر ہو سکے تو یہ پیالہ مجھ سے ٹل جائے، مگر میری نہیں بلکہ تیری مرضی پوری ہو۔ اور یہ لکھا ہے متی رسول کی انجیل اس کا 26واں باب 36 تا 41 آیات۔ یہاں پہ یسوع مسیح ہمیں سکھاتے ہیں کہ اپنی خواہشات کی نہیں، اپنی خواہشات کی نہیں، بلکہ خدا کی پاک مرضی کی پیروی کرنا، صلیب کے راستے پر چلنا۔ جب آپ صلیب اٹھاتے ہیں اپنی، تو مطلب کیا ہے کہ خود کا انکار کرنا ہے اور خداوند کا اقرار کرنا ہے، اپنے آپ کو پست کرنا ہے اور اس کو بلند کرنا ہے، اپنی خواہشات کو مارنا ہے اور اس کی مرضی کو پورا کرنا ہے۔ اور اگر ہم اپنی خواہشات کو نہیں مارتے اور اس کی مرضی کو پورا کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں تو ہم کبھی بھی نہیں کر سکتے ہیں، کیونکہ ہم اپنی خواہشات کے پیچھے چل رہے ہیں، اور جو اپنی خواہشات کے پیچھے چلتا ہے وہ خدا کی مرضی کو پورا نہیں کر سکتا۔ پہلے مقام میں یسوع مسیح ہمیں یہ سکھا رہے ہیں کہ اگر آپ نے صلیب کے راستے پر چلنا ہے تو پھر آپ کو سب سے پہلے اپنی خواہشات کو مارنا ہوگا، پھر آپ کو خدا کی مرضی کے تابع اپنے آپ کو کرنا ہوگا، پھر خداوند کے سامنے اپنے آپ کو پیش کرنا ہوگا۔ جب آپ خدا کے سامنے اپنے آپ کو رکھ دیں گے تو ہی آپ صلیبی سفر میں شامل ہو سکتے ہیں۔ یعنی کہ اس سفر میں شامل ہونے کے لیے آپ کو اپنے آپ کو خداوند کے سامنے رکھنا ہوگا، پیش کرنا ہوگا اور اپنی تمام خواہشات سے انکار کرنا ہوگا۔ اس کے بعد ہم آگے جب بڑھتے ہیں دوسرے مقام پہ، تو وہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح کو یہودا اسکریوتی حوالے کرتا ہے سپاہیوں کو، اور یہ لکھا ہوا ہے مرکز 14 باب 43 تا 46 آیات۔ اور اس میں یسوع مسیح ہمیں یہ بتانا چاہتے ہیں، اس مقام میں یسوع مسیح ہمیں یہ بتانا چاہتے ہیں کہ آپ نے دولت کی نہیں بلکہ میری خدمت کرنی۔ آپ نے نہ اپنے زمین کو، نہ مجھے، اور نہ ہی کسی بھی چیز کو جو خدا کے ساتھ منسلک ہے پیسوں کی خاطر بیچنا ہے، نہ اپنی عزت کو پیسوں کی خاطر بیچنا ہے، نہ اپنے وقار کو پیسوں کی خاطر بیچنا ہے، نہ اپنی ذات کو پیسوں کی خاطر بیچنا ہے، نہ اپنی پہچان کو پیسوں کی خاطر بیچنا ہے، بلکہ آپ نے صلیبی راستے میں ہمیشہ اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ آپ زمین پر نہیں بلکہ آسمان پر خزانہ جمع کرنے کے لیے یسوع مسیح کے پاس آئے۔ یعنی کہ آپ کی قبولیت جو آپ نے یسوع مسیح کو قبول کیا ہے وہ زمین پر نہیں بلکہ آسمان پر خزانہ جمع کرنے کے لیے قبول کیا ہے۔ آپ نے زمین پر خزانہ نہیں جمع کرنا بلکہ آپ نے آسمان پر خزانہ جمع کرنا ہے، اور یہ دوسرا مقام ہمیں بتا رہا ہے۔ دوسرے مقام میں ہم اس بات کو سیکھتے ہیں کہ ہمارا مال زمین پر نہیں بلکہ آسمان پر ہونا چاہیے، اور اگر ہم دوسرے مقام میں سے گزرتے ہیں تو پھر یقینی طور پر ہم زمین پر مال جمع نہیں کر سکتے بلکہ ہمیں پھر آسمان پر ہی اپنا خزانہ جمع کرنا۔ جب ہم تیسرے مقام میں دیکھتے ہیں تو یسوع مسیح کو عدالت عالیہ میں لے جایا جاتا ہے، وہاں پہ یسوع مسیح سے سوال جواب کیے جاتے ہیں اور یسوع مسیح کی ذات اقدس کا انکار کیا جاتا ہے، مذاق بھی اڑایا جاتا ہے، اور یہ کہا جاتا ہے کہ یہ کافر ہے، یہ کفر کہتا ہے، اور یہ جو کچھ بھی کہتا ہے یہ خدا کی پاک مرضی کے مطابق نہیں ہے۔ اور یہاں پہ یسوع مسیح میں یہ بتاتے ہیں کہ صلیبی راستے میں چلتے ہوئے آپ کو اس لفظ کو برداشت کرنا پڑے گا، بہت سے لوگ آپ کو کافر کہیں گے، آپ پر کفر کے فتوے لگیں گے، آپ کو کافروں میں شامل کیا جائے گا اور آپ کو کفار کے نام سے
دیا جائے گا، جب کہا جائے گا یہ سب کچھ آپ کے ساتھ ہوگا، کیونکہ آپ صلیبی راستے پر چل رہے ہیں۔ صلیبی راستے میں یہ لفظ آپ کی زندگی میں ضرور آئے گا، کسی نہ کسی وقت ہو سکتا ہے آپ کو اس کا سامنا کرنا پڑے، اور لوگ آپ کو یہ کہیں کہ آپ کیسے کہتے ہو کہ یسوع مسیح خدا کا بیٹا ہے، کیونکہ عدالت عالیہ میں فقیوں اور فریسیوں نے یسوع مسیح سے یہ کہا تھا کہ تو سنا ہے کہ کہتا ہے میں خدا کا بیٹا ہوں، اور یسوع مسیح انہیں کیا کہتے ہیں؟ تم خود ہی کہتے ہو، کیونکہ میں ہوں اور آپ کہہ رہے ہو اپنی زبان سے۔ یسوع مسیح کہتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں اب ہمیں کسی بھی طرح کے فتوے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اس نے اپنی زبان سے اقرار کیا ہے، ہمیں اور کوئی ثبوت نہیں چاہیے۔ اور ہو سکتا ہے کہ آپ کو بھی کافر جان کر یہ کہا جائے کہ ہمیں کوئی اور ثبوت نہیں، اس نے اپنی زبان سے ہی یہ کہہ دیا ہے۔ یہاں پہ ہم اس مقام میں یہ سیکھتے ہیں کہ آپ کو ہو سکتا ہے کہ ایسے مقام سے بھی گزرنا پڑے، ہو سکتا ہے کہ آپ سے لوگ نفرت کریں، ہو سکتا ہے کہ مسیح خداوند کو خدا کا بیٹا ماننے کی وجہ سے لوگ آپ سے عداوت رکھیں، لیکن آپ نے اس عداوت کی فکر نہیں کرنی، کیونکہ آپ صلیب کے راستے، آپ نے صلیب اٹھائی ہوئی ہے، اور جب آپ صلیب کے راستے میں ہیں تو آپ کو پھر ایسی چیزیں برداشت کرنے کی ضرورت ہے۔ جب ہم چوتھے مقام پر جاتے ہیں تو وہاں پہ حضرت پطرس یسوع مسیح کا انکار کرتا ہے، اور یہاں پہ ہم یہ سیکھتے ہیں کہ کئی دفعہ ہو سکتا ہے کہ آپ اس قدر مجبور ہو جائیں، ہو سکتا ہے کہ آپ کے لیے مشکل ہو جائے، یا آپ کو سمجھنا انجانے میں اگر کبھی آپ سے ایسی غلطی ہوتی ہے تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے؟ پھر آپ نے اس غلطی پر پچھتانا۔ صلیب کے راستے پر کبھی آپ سے اگر کوتاہی ہوئی، یسوع مسیح کے پیچھے چلتے ہوئے اگر کبھی آپ سے کوتاہی ہو جاتی ہے تو آپ نے پچھتانا ہے، آپ نے توبہ کرنی ہے، آپ نے خودکشی نہیں کر دینی، آپ نے کوئی اور راستہ اختیار نہیں کر دینا، بلکہ آپ نے راستہ کون سا اختیار کرنا ہے؟ توبہ کا راستہ۔ اس مقام پہ ہمیں کچھ سیکھنے کا موقع ملتا ہے کہ ہم نے توبہ کے راستے کو اختیار کرنا ہے۔ اگر کبھی ہمیں ایسے حالات میں سے گزرنا پڑے جس میں ہم مسیح کا انکار کر دیں، یا ایسے حالات میں سے گزرنا پڑے جس میں ہم اپنے اعمال کے ذریعے سے یا اپنے کسی کام کے ذریعے سے یا زبان کے ذریعے سے خداوند کا انکار کریں، تو وہاں پہ پھر ہمیں صرف توبہ کرنی ہے، اور توبہ کر کے خداوند کی پاک راہ پہ دوبارہ سے چل پڑنا ہے، بلکہ اس راہ کو چھوڑنا نہیں، اس راہ سے بھٹکنا نہیں، اس راہ سے کہیں اور نہیں جانا، بلکہ چلنا اسی راہ پہ ہے۔ صرف کرنا کیا ہے کہ آپ نے توبہ کو اپنی زندگی میں شامل کیا۔ جب ہم آگے بڑھتے ہیں اس کے بعد 5ویں مقام پہ، تو پلاطس یسوع مسیح کو جج کرتا، وہ سے پوچھتا ہے کہ ہاں بھائی یہ جو کہہ رہے ہیں کیا یہ سچ کہتے ہیں؟ یہ جو الزامات آپ کو لگاتے ہیں کیا یہ سچ ہے؟ اور یہ لکھا ہوا ہے مرکز 15 باب اس کی پہلی 5 آیات۔ اور یہاں پہ آپ دیکھیں کہ کئی دفعہ لوگ آپ کو جج کریں گے، کئی دفعہ لوگ آپ کو آزمائیں گے، کئی دفعہ آپ کو عدالتوں میں لے جایا جائے گا، کئی دفعہ آپ کا مذاق اڑایا جائے گا، تو آپ نے ان چیزوں پر غور نہیں کرنا، کیونکہ مسیح کی خاطر آپ کو یہ سب کچھ برداشت کرنا ہے۔ صلیب کے راستے پر چلتے ہوئے آپ کو یہ برداشت کرنا ہے، اور لوگ اس طرح سے بات کریں گے کہ جیسے وہ آپ کو بہت بڑا سمجھ رہے ہیں، لیکن حقیقت میں وہ کیا کر رہے ہوں گے؟ آپ کو کچھ بھی نہیں سمجھ رہے ہوں گے۔ کئی دفعہ آپ کو ایسے بھی حالات کا سامنا کرنا پڑے گا، آپ کو لگے گا کہ یہ میری قدر کر رہے ہیں، لیکن وہ آپ کی قدر نہیں کر رہے ہیں۔ آپ کو لگے گا کہ شاید وہ آپ کی عزت کرتے ہیں،
لیکن وہ آپ کی عزت نہیں کر رہے ہوں گے. اور آپ کو جب یہ پتا چلے گا کہ یہ جو مجھے لگتا تھا میری عزت کرتے ہیں حقیقی معنوں میں میری عزت نہیں کرتے, آپ کا دل ٹوٹے گا. تو آپ نے یاد کر لینا ہے کہ سلیم کے راستے پر آپ کو یہ سارا کچھ برداشت, سلیم کے راستے میں آپ کے ساتھ ایسا کچھ ہو سکتا ہے. لہذا آپ نے اپنے آپ کو ایسی سچویشن کے لیے ہمیشہ تیار رکھنا. اور جب آپ ایسی سچویشن کے لیے اپنے آپ کو تیار رکھیں گے, پھر آپ کو دکھ نہیں ہوگا, بلکہ آپ خوشی خوشی اس راستے پر چل سکیں, آپ کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی. اس کے بعد جب ہم چھٹے مقام پر جاتے ہیں تو وہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح کے سر پر کیا رکھا جاتا ہے؟ کانٹوں کا تاج رکھا جاتا ہے اور انہیں کوڑے لگائے جاتے ہیں. کوڑے لگا کر پینتوس پلاطس یسوع مسیح کو سپاہیوں کے حوالے کر دیتے ہیں اور وہ کوڑے کھائے ہوئے یسوع مسیح کو, اس دکھی یسوع مسیح کو جو جس کے بدن میں سے خون بہ رہا ہے, کوڑوں کا نشان ہے, گوشت الگ ہو گیا ہے جسم سے, اس یسوع کے سر پر کانٹوں کا تاج رکھ کر مزید اذیت دیتے ہیں اور اس کا مذاق اڑاتے ہیں. اسے کہتے ہیں یہ ہے یہودیوں کا بادشاہ, اور اسے کہتے ہیں کہ ہاں وہ جو یہودیوں کا بادشاہ, بار بار سے عجیب سی باتیں کرتے ہیں. لیکن یسوع مسیح وہاں پہ میں یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ آپ کو تکلیف بھی دی جائے, ہو سکتا ہے آپ کو دکھ بھی دیا جائے, ہو سکتا ہے آپ پریشانی میں سے گزریں, یعنی کہ قصور بھی آپ کا نہ ہو, قصور بھی آپ کا نہ ہو, آپ کو بے قصور ہوتے ہوئے بھی دکھ بھی ملے اور اوپر سے آپ کا مذاق بھی اڑایا جائے. ہو سکتا ہے آپ کو اس سچویشن سے بھی گزرنا پڑے کیونکہ آپ سلیم کے راستے پر ہیں, اور سلیم کے راستے پر آپ نے اس حالت کو بھی قبول کرنے کے لیے تیار رہنا. آپ نے تیار رہنا ہے کہ جب لوگ آپ کو اذیت دیں گے, جب لوگ آپ کو دکھ دیں گے, جب لوگ آپ کو مصیبت میں ڈالیں گے, پریشانی میں ڈالیں گے, اور اس کے بعد اس مصیبت میں ڈالنے کے بعد آپ کا مذاق اڑائیں گے, تو آپ نے اس حالت کے لیے بھی ہمیشہ کیا رہنا ہے؟ تیار رہنا ہے. سلیم کے راستے کے یہ جو مقامات ہیں اصل میں مسیحی کو حقیقی مسیحی ہونے کے لیے تیاری کا موقع دیتے ہیں. بہت سے لوگ جو نہیں پڑھتے ہیں, میں اسی لیے یہ آن لائن کر رہا ہوں کہ وہ لوگ جو نہیں پڑھتے ہیں 14 مقامات, انہیں پتا چلے کہ ان مقامات سے آپ کی زندگی میں کیا تبدیلی آ سکتی ہے اور آپ کو کتنا زیادہ فائدہ ہو سکتا ہے, اور آپ صحیح معنوں میں سلیم کے راستے پر چل سکتے ہیں, اور آپ کو موقع مل سکتا ہے کہ آپ اس راستے پر چل کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خداوند کی بارگاہ کو حاصل کریں, ہمیشہ کی زندگی کو پالیں, کیونکہ یسوع مسیح کی قربانی ہمیں ہمیشہ کی زندگی کی طرف لے کر چلے. جب ہم 7ویں مقام پر جاتے ہیں تو وہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح کو صلیب دے دی جاتی ہے, یعنی کہ یسوع مسیح اپنی صلیب اٹھا کر چلے. اتنے دکھوں میں سے گزرنے کے بعد, تانوں میں سے گزرنے کے بعد, الزامات میں سے گزرنے کے بعد وہ لوگ ابھی بھی خوش نہیں, ابھی بھی ان کو تسلی نہیں, بلکہ وہ اسے صلیب اٹھانے کے لیے کہتے ہیں کہ یہ صلیب ہے اور اسے اب آپ نے اٹھا کے جانا ہے. یعنی کہ دکھ کو بھلاتے ہیں. آپ کی زندگی میں ایسے بڑے موقع ہوں گے کہ آپ دکھی ہوں گے, آپ مصیبت میں ہوں گے, اور لوگ آپ کے دکھ کو کم نہیں کریں گے بلکہ آپ کے دکھ کو بڑھائیں گے. تو آپ نے اس سچویشن کے لیے بھی تیار رہنا ہے, اس حالت کے لیے بھی تیار رہنا ہے. اور یہ یوحنا رسول کی بات میں لکھی گئی تھی, اس کا 19واں باب اور اس کی 6 آیت اور 15 تا 17 آیات یہ مطلب کہ کئی دفعہ آپ مصیبت میں سے ہوں گے, دکھوں میں سے گزر رہے ہوں گے, پریشانیوں میں سے گزر رہے ہوں گے, اور آپ کی پریشانی کو مزید بڑھانے کا لوگ موقع ڈھونڈیں گے, اور آپ کی پریشانی کو بڑھائیں گے, کم نہیں کریں گے. کوئی تسلی دینے نہیں آئے گا آپ کو, کوئی اطمینان دینے نہیں آئے گا آپ کو, بلکہ آپ کے دکھوں پر نمک چھڑکتے رہیں گے, آپ کے زخموں پر, اور آپ کے زخموں کو بڑھائیں گے. تو آپ نے اس حالت میں بھی اپنے سفر کو
جاری رکھنا ہے. آپ نے اپنے سفر کا انکار نہیں کرنا. سچویشن کون سی بھی ہو, حالت کون سی بھی ہو, آپ نے سلیب کے راستے پر چلتے جانا. تبھی یسوع سے نے کہا ہے کہ جان دینے تک وفادار ہے تو میں مجھے زندگی کا تاج. وہ تاج آپ کی زندگی میں تبھی آ سکتا ہے جب حقیقی معنوں میں آپ اس سفر کو اپنی زندگی میں چلیں. اور اگر آپ اس سفر کو اپنی زندگی میں جاری نہیں رکھتے ہیں, آپ اپنی مرضی سے کام کرتے ہیں, تو پھر یقین کیجئے آپ نہ تو سلیب کے راستے پر ہیں اور نہ ہی خداوند کی پاک مرضی پر ہیں, بلکہ آپ اپنے ہی راستے پر ہیں اور سمجھ رہے ہیں کہ میں خدا کی مرضی کے مطابق چل رہا ہوں. تو سمجھنے میں کوئی بھی نہیں, کوئی بندہ بھی کچھ بھی اپنے آپ کو سمجھ سکتا ہے, سوچ سکتا ہے کہ شاید میں صحیح راستے پر ہوں, لیکن راستے پر وہی ہوتا ہے جو کلام کے مطابق ہوتا ہے. اب دیکھیں آگے ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح کی مدد کرتے ہیں شمعون کے لیے. یسوع مسیح کی مدد کرتے ہیں کس میں؟ سلیب اٹھانے. کیونکہ یسوع مسیح کی حالت کو دیکھ کر وہ لوگ یہ سوچتے ہیں, وہ یہ گمان کرتے ہیں کہ اسے تو ہمیں اور اذیت دینی ہے, اسے تو ہمیں اور پریشان کرنا ہے, اور اگر یہ راستے میں ہی بن جاتا ہے تو ہمارا جو موقف ہے, ہم جو چاہتے ہیں, جو اذیت دینا چاہتے ہیں, جو دکھ دینا چاہتے ہیں, جو اسے لٹکتا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں, وہ ہم دیکھ نہیں سکیں گے. لہذا اسے زندہ رکھنا ہے اور اسے اذیت, اسے زندہ رکھنا ہے اور اذیت دینا. دیکھیں کتنا زیادہ ظلم ہے کہ آپ کو زندہ رکھا جاتا ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ آپ کو اذیت دی جائے. کئی دفعہ آپ کے ساتھ ایسی حالت ہو سکتی, لیکن آپ نے سلیب کے راستے پر چلتے جانا ہے. اور یہ لکھا ہوا ہے کہاں پہ؟ مرکز 15 باب اور اس کی 21ویں آیت. اور یہاں پہ یسوع مسیح میں کیا سکھا رہے ہیں؟ یسوع مسیح ہمیں یہ سکھا رہے ہیں کہ ہمیں دوسروں کی مدد کے لیے ہمیشہ تیار رہنا چاہیے. ہمیں دوسروں کی مدد کے لیے ہمیشہ تیار رہنا چاہیے. جیسے شمعون قرینی کو پکڑ کر یسوع کی سلیب دی گئی ہے. بے شک وہ تو یہ چاہ رہے تھے کہ اس کو زیادہ سے زیادہ دکھ دیا جائے اور اسے سلیب دی جائے اور اسے کلوری تک پہنچایا جائے, جیسے مرضی پہنچایا جائے, چاہے کسی کے ذریعے. لیکن یہاں پہ اس راستے میں یسوع مسیح ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ آپ نے کوشش کرنی ہے کہ اگر کوئی دکھی ہے, اگر کوئی مصیبت میں ہے, اگر کوئی تنگی میں ہے, اگر کوئی تکلیف میں ہے, تو آپ سے جتنی مدد ہو سکتی ہے آپ اس کی کریں. جیسے شمعون قرینی نے یسوع مسیح کو سلیب اٹھانے میں سہارا دیا ہے, ایسے ہی آپ نے ایک دوسرے کو سلیب اٹھانے میں سہارا دیا. آپ نے منہ نہیں موڑنا کسی دکھی کو دیکھ کر, آپ نے منہ نہیں موڑنا کسی لاچار کو دیکھ کر, کسی پریشان حال کو دیکھ کر. آپ نے مڑ نہیں جانا, پیٹ نہیں دکھانی, بلکہ آپ نے کیا کرنا ہے, اس کو ہر طرح سے مدد کرنے کے لیے اپنے آپ کو پیش کرنا, اس کی مدد کرنی. یہ بہت زیادہ ضروری ہے. اس کے بعد اگر ہم آگے جاتے ہیں 10ویں مقام پر, تو یسوع مسیح مصلوب ہوتے ہیں. اور یہ لکھا ہوا ہے لوکا رسول کی نہیں, ابھی ہم 9ویں مقام پہ, سوری, جب ہم 9ویں مقام پہ جاتے ہیں تو یسوع مسیح رونے والی عورتوں کو کیا دیتے ہیں؟ تسلی دیتے ہیں. اور یہ لوکا رسول کی بات پر لکھی ہوئی انجیل اس کا 23واں باب 27 کا 31 آیات. یہاں پہ یسوع مسیح میں کیا سکھا رہے ہیں کہ ہمیں دوسروں کے لیے تسلی کا سبب بننا. میں اپنا اطمینان تمہیں دے جاتا ہوں, ویسا نہیں جیسا دنیا دیتی. یہاں پہ ہم نے ایسا اطمینان بننا ہے لوگوں کے لیے, ایسی تسلی بننا ہے لوگوں کے لیے, اور دوسروں کے لیے ہمیشہ اطمینان کا سبب ٹھہرنا ہے. دوسروں کے لیے یہ دیکھیں پہلے بات کیا ہو رہی تھی کہ دوسرے آپ کے لیے کیا بن رہے ہیں. آپ نے سلیب کے راستے پر جاتے رہنا, کوئی آپ کے لیے کیا بھی بن رہا ہے. آپ نے اس بات کی دعا نہیں کرنی کہ آپ کو دکھ دیا جا رہا ہے, آپ کو تکلیف دی جا رہی ہے, آپ کو پریشان کیا جا رہا ہے. آپ نے اس بات پر غور نہیں کرنا. لیکن آپ سلیب میں ہیں,
آپ دکھی ہیں، آپ تکلیف میں سے گزر رہے ہیں، آپ اذیت میں سے گزر رہے ہیں، تو بھی آپ نے دوسروں کے لیے اطمینان کا سبب اٹھایا۔ آپ اذیت میں ہیں تو یہ نہ ہو کہ آپ دکھی ہو تو آپ دوسروں کے لیے بھی دکھ پیدا کریں، آپ پریشان ہو تو دوسروں کے لیے بھی پریشانی پیدا کریں۔ کئی دفعہ کیا ہوتا ہے کہ ہم پریشان ہوتے ہیں، ہم دوسروں کو بھی پریشان کر دیتے ہیں، ہم دکھی ہوتے ہیں، ہم دوسروں کو بھی دکھی کر دیتے ہیں، ہم رنج میں ہوتے ہیں، ہم دوسروں کے لیے بھی رنج بن جاتے ہیں، ہم غمگین ہوتے ہیں، ہم دوسروں کے لیے بھی غم پیدا کر دیتے ہیں۔ لیکن سلیم کے راستے پر چلتے ہوئے آپ کو اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ آپ چاہے دکھی ہوں، آپ چاہے مصیبت میں ہو، آپ چاہے پریشانی میں ہو، لیکن آپ کی پریشانی سے دوسرے پریشان نہ ہو، آپ کے دکھ سے دوسرے دکھی نہ ہو۔ آپ نے دوسروں کے لیے تسلی ہی بننا ہے، چاہے آپ دکھی ہو، چاہے آپ کتنی بھی مصیبت میں کیوں نہ ہو، لیکن آپ نے دوسروں کے لیے ہمیشہ اطمینان نہیں پیدا کرنا، دوسروں کے لیے پریشانی پیدا نہیں کرنی۔ آپ کسی کے لیے پریشانی کا سبب نہ بنے، یہ نہ ہو کہ آپ پریشان ہو تو دوسروں کے لیے بھی پریشانی کا سبب ٹھہرے۔ تو سلیپ کے 9ویں مقام میں ہم اس بات کو سیکھتے ہیں کہ ہمیں دوسروں کے لیے اطمینان کا سبب ٹھہرانا ہے۔ آگے جب ہم 10ویں مقام پہ جاتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح کو مصلوب کیا جاتا ہے۔ لوکا 23 باب 33 تا 34 آیات، اور یہاں پہ ہمیں یسوع مسیح بتاتے ہیں کہ آپ کو ہر طرح سے کیا رہنا ہے؟ وفادار رہنا۔ کیا رہنا ہے؟ وفادار رہنا۔ یہ وفاداری کا نشان ہے۔ یسوع مسیح کا مصلوب ہونا خدا کے ساتھ وفاداری کا نشان ہے، اور ہمارا اس سلیبی راستے میں قربان ہونا یسوع مسیح کے ساتھ وفاداری کا نشان ہے۔ تو یسوع مسیح کہتے ہیں کہ آپ نے ہر حال میں، ہر حالت میں آپ نے میرے ساتھ کیا رہنا ہے؟ وفادار رہنا ہے۔ آپ نے میرے ساتھ بے وفائی نہیں کرنی، آپ نے میرے ساتھ وفادار رہنا ہے، چاہے کچھ بھی ہو جائے، چاہے آپ کی جان ہی کیوں نہ چلی جائے، چاہے آپ کو صلیب پر لٹکا ہی کیوں نہ دیا جائے، چاہے آپ کی بے پناہ انسلٹ کیوں نہ ہو جائے، انتہا انسلٹ کیوں نہ ہو جائے، بےعزتی ہی بےعزتی کیوں نہ ہو جائے، تو بھی آپ نے میرے ساتھ کیا کرنا ہے؟ وفادار رہنا ہے۔ آپ نے اپنی وفاؤں کو نہیں تبدیل کرنا، بلکہ جفاؤں کو قبول کر لینا، وفاؤں کو تبدیل نہیں کرنا۔ یہاں پہ یسوع مسیح میں یہ پیغام دے رہے ہیں۔ اور 11ویں مقام پہ ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح ایک ڈاکو سے جنت کا کیا کرتے ہیں؟ وعدہ کرتے ہیں۔ یسوع مسیح اسے کہتے ہیں کہ تو آج ہی میرے ساتھ فردوس۔ اور یہاں پہ یسوع مسیح ہمیں کیا سکھا رہے ہیں؟ یسوع مسیح ہمیں یہ سکھا رہے ہیں کہ آپ کو خدا پر بھروسہ رکھنے کی ضرورت ہے۔ یہ جگہ، یہ مقام ہمیں بھروسے کی طرف لے کے جاتا ہے، ہمیں ایمان کی طرف لے کے جاتا ہے، ہمیں یقین کی طرف لے کے جاتا ہے، اور کہتا ہے کہ آپ کو ہر حال میں یسوع پر بھروسہ کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ نے یہ نہیں دیکھنا کہ میں دکھ میں ہوں، مصیبت میں ہوں، تنگی میں ہوں، تکلیف میں ہوں، پریشانی میں ہوں، آپ کسی بھی حالت میں ہوں، اس پہ آپ نے کیا کرنا ہے؟ بھروسہ کرنا ہے۔ اس پہ یقین کریں گے تو آپ کی حالت بدل جائے گی۔ اس نے ڈاکو نے یسوع پر بھروسہ کیا، اس کا اقرار کیا، اس پر ایمان لایا، تو اس کی حالت کیا ہوئی؟ بدل گئی۔ موت سے وہ کس میں داخل ہو گیا؟ زندگی میں۔ دوزخ سے کہاں داخل ہو گیا؟ جنت میں۔ کہاں وہ دوزخ میں تھا اور کہاں اب وہ فردوس میں۔ تو ہوا کیا ہے کہ اس نے بھروسہ کیا ہے، اس نے یقین کیا ہے، وہ ایمان لے کے آیا ہے۔ تو آپ کو بھی خدا پر ایمان رکھنے کی ضرورت ہے، بھروسہ رکھنے کی ضرورت ہے، اسے ماننے کی ضرورت ہے، اس کی تقلید کرنے کی ضرورت ہے، اس کی پاک مرضی کے مطابق چلنے کی ضرورت ہے۔ تو پھر آپ دوزخ سے نکلتے ہیں اور جنت میں داخل ہو جائیں۔ پھر آپ کو کوئی طاقت روک نہیں سکتی فردوس کو حاصل کرنے میں، صرف اس پر یقین کرنے کی اور ایمان لانے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم 12ویں مقام میں دیکھیں
تو وہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح اپنی ماں سے اور اپنے پیارے شاگرد یوحنا سے بات کرتے ہیں۔ اس پہ یہ جو کہ کلمہ ہے، اس پہ ہم پوری بات کریں گے، اتوار کو اسی پہ بات کریں گے کہ اس میں کیا بتایا گیا ہے، کیا یسوع مسیح کہنا چاہتا ہے۔ لیکن فی الحال ہم اس سے جو سیکھتے ہیں وہ یہ سیکھ سکتے ہیں کہ یسوع مسیح کو ہماری یہ فکری کلمہ کہ یہاں پہ یسوع مسیح کہتے ہیں کہ آپ جب صلیب کے راستے پر ہیں، آپ جب میرے پیچھے پیچھے چل رہے ہیں، جب آپ نے اپنی صلیب اٹھائی ہوئی ہے، جب آپ اس دنیا میں سے گزر رہے ہیں، تو آپ یقین کیجئے مجھے آپ کی فکر ہے۔ آپ کو اپنی فکریں مجھ پر چھوڑنے کی ضرورت ہے۔ آپ کو صرف اس راستے پر چلنا ہے اور میں آپ کو دیکھ رہا ہوں۔ آپ جب اس راستے پر چل رہے ہیں تو میں آپ کو کیا کر رہا ہوں؟ میں آپ کو دیکھ رہا ہوں۔ میرا دھیان آپ کی طرف ہی ہے۔ ایسا نہ سوچیں کہ میرا دھیان آپ کی طرف نہیں ہے۔ میرا دھیان آپ پر لگا ہوا ہے اور میں آپ کی فکر کرتا ہوں۔ آپ کو جو ضرورت ہے، جو بھی ضرورت ہے آپ کی، میں وہ پوری ضرورت کروں گا، کیونکہ آپ میرے پیچھے پیچھے چل رہے ہیں۔ اس لیے آپ نے کبھی گھبرانا نہیں، آپ نے پریشان نہیں ہونا، آپ نے دکھی نہیں ہونا کہ کیسے یہ ہوگا۔ آپ کی زندگی میں اگر کوئی ضرورت ہے، اگر کوئی کام ہے، تو آپ نے پریشان نہیں ہونا کہ یہ کام کیسے ہوگا۔ بس آپ نے بھروسہ رکھنا ہے، اس راستے پر چلتے رہنا ہے، مجھے تکتے رہنا ہے، تو پھر میں آپ کی زندگی میں بہت سے معجزات کروں گا اور آپ کی میں خود فکر کروں گا۔ آپ کو ضرورت نہیں ہے سوچنے کی، کیونکہ مجھے آپ کی فکر ہے۔ اور جب ہم 13ویں مقام پہ جاتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح صلیب پر مر جاتے ہیں۔ اور یہ جو 13واں مقام ہے وہ ہمیں یہ بتاتا ہے، ہم مقام کی بات کریں، راستے کی بات کریں۔ 14واں مقام کیا ہے؟ صلیبی راستہ۔ تو یہ مقام ہمیں یہ بتاتا ہے کہ موت اب صرف راستہ ہے، منزل نہیں۔ موت اب صرف کیا ہے؟ راستہ ہے، آپ کی منزل نہیں ہے۔ اس راستے میں سے گزر کر آپ کو زندگی کو حاصل کرنا ہے، یہ صرف اب راہ کے طور پر ہے، یہ منزل اب نہیں، اب یہ ختم ہو گئی ہے۔ آپ کو اس راستے میں سے چلنا ہے، اس موت میں سے گزرنا ہے اور ہمیشہ کی زندگی میں داخل ہو جانا ہے۔ لیکن لہذا اب موت آپ کے لیے موت نہیں ہے۔ یہ جو 13واں مقام ہے آپ کو ایک خاص قسم کی کیا دے رہا ہے؟ تقویت دے رہا ہے، آپ کو طاقت دے رہا ہے۔ کیا ہماری موت نہیں ہے، بلکہ زندگی میں جانے کا راستہ ہے۔ اس لیے ہمیں اب اس سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ہمیں ڈرنا صرف گناہ سے ہے، موت سے نہیں۔ ہمیں صرف خوف کرنا ہے بری زندگی سے، صلیب سے باہر والی زندگی سے، یسوع مسیح کی تکلیف سے باہر والی زندگی سے ہمیں خوف کرنا ہے، ڈرنا ہے۔ لیکن جب ہم صلیب کے راستے پر چل رہے ہیں تو پھر ہمیں ڈرنا نہیں ہے۔ اگر اس میں ہمیں موت آ جاتی ہے تو وہ موت حقیقی معنوں میں زندگی میں بدل جاتی ہے، کیونکہ وہ زندگی میں داخل ہونے کا صرف راستہ ہے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ اس سے زیادہ موت کی کوئی حیثیت نہیں آپ کی زندگی میں کہ آپ اس میں سے گزرتے ہیں اور اپنی زندگی میں داخل ہو جاتے ہیں۔ اور 14واں مقام بتاتا چلو، یہ لکھا کام ہے لوکا 23 باب 44-46 سے یاد۔ اور 14واں مقام یسوع مسیح کو قبر میں رکھ دیا جائے، لکھا ہے یہ متی 27-57۔ یسوع مسیح کو قبر میں رکھ دیا جاتا ہے۔ اور یہ مقام ہمیں کیا بتاتا ہے؟ ہمیں کیا بتاتا ہے؟ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ جیسے یسوع مسیح کو قبر میں رکھا گیا اور وہ اس قبر میں نہیں رہا بلکہ زندہ ہو گیا، ویسے ہی آپ کو قبر میں رکھا تو ضرور جائے گا، لیکن آپ قبر میں ٹھہریں گے نہیں۔ آپ کو رکھا ضرور جائے گا قبر میں، موت کے بعد آپ کو قبر میں رکھا ضرور جائے گا، لیکن آپ قبر میں ٹھہریں گے نہیں، بلکہ یسوع کے حکم کے مطابق آپ زندہ ہو جائیں گے، آپ ایک نئے جسم کے ساتھ۔ جیسے یسوع مسیح کہتے ہیں مریم کو کہ
ابھی آپ نے مجھے ہاتھ نہیں لگانا کیونکہ میں ابھی باپ کے پاس نہیں گیا، میں جلالی جسم میں ہوں۔ تو آپ ایک جلالی جسم کے ساتھ زندہ ہو جائیں۔ آپ اس قبر میں ٹھہریں گے نہیں، بلکہ آپ کو ایک جلالی بدن دیا جائے گا، اور اس بات کے لیے آپ کو محنت کرنی ہے۔ محنت کیا کرنی ہے؟ کہ آپ کو اس راستے پر چلنا ہے، کیونکہ اگر آپ اس راستے پر چل ہی نہیں رہے تو آپ چوتھے مقام پر پہنچیں گے نہیں۔ اگر آپ اس راستے پر چلیں گے تو آپ اس 14ویں مقام پر پہنچیں گے، اور آپ کو پھر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے زندہ رکھا جائے گا، اور آپ ایک جلالی بدن کے ساتھ ہمیشہ ہمیشہ خدا کے ساتھ رہیں گے۔ تو آج ہم نے یہ سیکھا ہے کہ یہ 14 مقام عام بات نہیں ہے، یہ کوئی فرضی بات نہیں ہے، یہ ویسے ہی نہیں ہے، بلکہ یہ اصل میں وہ راستہ ہے جس پر آپ کو چلنا ہے، اور بائبل مقدسیت کے انجیل پاک ہمیں اس راستے پر چلنے کے لیے پوری انفارمیشن دیتی ہے، پوری ہدایت فراہم کرتی ہے۔ اور اگر ہم اس ہدایت کو اپنی زندگی میں رکھ لیتے ہیں تو یقینی طور پر پھر ہم جلالی بدن حاصل کریں گے، اور خدا کے ساتھ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خوشی کریں گے۔ خدا آپ کو اور مجھے اس راستے پر چلنے کی توفیق دے۔